سونے والے۔ برسوں قبل ملک شام میں افسوس نامی ایک شہر آباد تھا۔ وہاں کے تمام لوگ بت پرست تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس بادشاہ کے 6 وزیر تھے جو بہت ہوشیار اور باہمت نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ لوگ عید کا تہوار منانے اور بتوں کی عبادت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ عید کے دن جشن مناتے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے وزیروں کے ہمراہ جشن منانے آیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک وزیر کا نام میکسی میلیانوس تھا۔ جب اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بت تو کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، اس لیے ان کی عبادت کیوں کی جائے۔ دراصل اللہ تعالی نے اس پر الہام کیا تھا کہ دنیا کا ایک بنانے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس خیال کے آنے کے بعد وہ عقل مند وزیر بہت پریشان رہنے لگا۔ اسے پریشان دیکھ کر دوسرے وزیر اس کے پاس آئے اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے بتایا کہ میں بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوسرے وزیر بھی اس کی باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے میکسی میلیانوس کی باتوں کو دلوں کی گہرائی سے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خفیہ ٹھکانے کا انتخاب کیا جہاں وہ سب جمع ہوتے اور خدائے واحد کی عبادت کرتے۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ اس کے وزیر بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایک روز دقیانوس نے ان سب کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی نیا دین قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم میرے وزیر اور اپنے قبیلے کے سردار نہ ہوتے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ دوسرے لوگ بھی تم سے سیکھنے لگیں گے اور وہ بت پرستی سے بیزار ہو جائیں گے۔ فی الحال میں تم لوگوں کو 1 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اپنا دین چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے وزیر وہاں سے چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر وہ دقیانوس بادشاہ کے انتقام سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگے۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شہر سے فرار ہو کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا۔ اس نے جب ان کی بات سنی تو وہ بھی بت پرستی چھوڑنے پر تیار ہو گیا اور اپنے کتے کو لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ پر جا پہنچے جس میں ایک بہت بڑا غار تھا۔ وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور چشمے سے پانی پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہیں فوراً نیند آ گئی، لیکن خدا نے انہیں گہری اور طویل نیند سلا دیا۔ پھر وہ خدا کی قدرت سے برسوں سوتے رہے اور نیند کے عالم میں ادھر ادھر کروٹیں بدلتے رہے۔ خدا کی قدرت سے یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھے کہ وہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم سوئے ہیں۔ چونکہ ان کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ایک نوجوان کہنے لگا، فی الحال ان باتوں کو چھوڑو، پہلے کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایک آدمی شہر جا کر کھانے کا انتظام کرے اور پوری احتیاط سے کام لے تاکہ بادشاہ دقیانوس کے آدمی اسے پہچان نہ لے۔ میکسی میلیانوس غار سے نکلے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ وہاں بڑے بڑے محلوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ اسے کوئی جانا پہچانا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حیرت زدہ نظروں کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم اجنبی ہو؟ میکسی میلیانوس نے بتایا کہ نہیں، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور روٹی لینے آیا ہوں، لیکن کوئی تندور ہی نظر نہیں آ رہا۔ وہ شخص اسے ایک تندور پر لے گیا جہاں سے اس نے کچھ روٹیاں خریدی۔ جب اس نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر روٹی والے کو دیے تو وہ غور سے پیسوں کو دیکھنے لگا۔ دراصل وہ سکے 300 سال پرانے تھے۔ یہ دیکھ کر روٹی والے نے سوچا کہ شاید اس آدمی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، اس لیے وہ خزانے میں سے اپنا حصہ مانگنے لگا۔ میکسی میلیانوس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روٹی والا کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا بھی کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، بلکہ یہ میری اپنی رقم ہے، لیکن روٹی والے نے شور مچا دیا اور لوگ چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ کہیں دقیانوس بادشاہ کے سپاہی اسے پہچان کر گرفتار نہ کر لیں۔ یہ سوچ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن لوگ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خزانے کا صرف 5واں حصہ مالک سے لیا جائے، اس لیے تم اپنے خزانے کا 5واں حصہ ہمارے حوالے کر دو اور اطمینان سے چلے جاؤ۔ وہ حیرت سے بادشاہ کو دیکھنے لگے، کیونکہ دقیانوس کی جگہ بادشاہ کوئی اور تھا اور حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ وہ بالکل ہی چکرا کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگے، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، بلکہ یہ میری اپنی رقم ہے۔ کل میں نے کھجوریں فروخت کی تھیں اور یہ وہی پیسے ہیں۔ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ یہاں کا بادشاہ اور مذہب بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی حیرانگی دیکھی تو پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب اس نے اپنا نام بتایا تو بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بہت قدیم نام ہے، آج کل ایسے نام کوئی نہیں رکھتا۔ پھر کچھ سوچ کر بادشاہ نے کہا، اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہو تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ سن کر میکسی میلیانوس انہیں اپنے ساتھ لے کر گلی کوچوں میں سے گزرنے لگے اور انہیں ایک پرانے لیکن خوبصورت اور بڑے گھر کے دروازے پر لے آئے اور کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک بہت ہی بوڑھا شخص گھر سے باہر نکلا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا میکسی میلیانوس کی نسل سے تھا۔ بوڑھے کو یاد تھا کہ اس کے پردادا اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے اس شہر سے چلے گئے تھے۔ اس نے ساری باتیں بادشاہ کو بتائیں تو وہ اپنی سواری سے نیچے اتر آیا اور میکسی میلیانوس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر بادشاہ نے ان کے دوستوں کے بارے میں پوچھا تو میکسی میلیانوس نے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر بادشاہ اور شہر کے تمام لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔ پہاڑ کے قریب پہنچ کر انہوں نے کہا کہ پہلے غار میں جا کر اپنے دوستوں کو بتا دوں، پھر آپ لوگ آئیں تاکہ وہ لوگ گھبرا نہ جائیں۔
اس کے بعد غار میں جا کر انہوں نے ساری بات بتائی۔ پھر بادشاہ بھی اندر آ گیا اور سب کو گلے لگا کر کہنے لگا کہ اب تم سب شہر چل کر میرے محل میں رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام دوست احباب مر چکے ہیں اور اب ہم اس شہر میں کسی کو نہیں پہچان۔ پھر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ انہیں دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہمارے لیے نشانی بنایا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ایک روز ایسا آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم پر وہاں مسجد بنا دی گئی۔ آج ان لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے کیونکہ کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں۔